اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ مکتب معرفت ثقلین کے مدرس کی حیثیت سے 2 سال کی زندگی گزارنے کے بعد میں نے بحیثیت مدرس اور بحیثیت پرنسپل مکتب سدرۃ المنتہا، جس کا آغاز آن لائن میں نے کیا ہے، اس کے تعارفی پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ہمارے اس پروگرام سے مستفید ہوں گے اور آپ سب ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ہمارے مہمان سب سے پہلے فوکس اسکول کی وائس پرنسپل محترمہ اسماء زیدی صاحبہ آپ کے سامنے موجود ہیں، جو آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب دیں گی اور میری رہنمائی فرمائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان جناب حسن جعفر صاحب ہیں۔ ان کی شخصیت بھی محتاج تعارف نہیں ہے، مختصر یہ کہ برسوں کارپوریٹ کی دنیا میں بحیثیت انالسٹ کام کیا اور فی الحال ہندوستان کی ایک یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فائنینس کے پروفیسر ہیں اور مکتب سدرۃ المنتہا کے پیرنٹس بھی ہیں۔ پروگرام کو شروع کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنے تمام مہمانان خصوصی محترمہ اسماء زیدی صاحب، جناب حسن صاحب اور دیگر ہمارے جو مہمان ابھی آنے والے ہیں، ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سے استفادہ کریں گے۔ اور میری رہنمائی کے لیے میں سب سے پہلا سوال محترمہ اسماء زیدی صاحبہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ وہ ہم سب کی رہنمائی فرمائیں، خاص طور سے ہمارے والدین جو رفتہ رفتہ پورے ہندوستان سے اور ہندوستان کے باہر سے جڑ رہے ہیں اور آن لائن اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ محترمہ اسماء زیدی صاحبہ، آپ سے گزارش ہے، بسم اللہ۔ السلام علیکم، آپ سب کا خوش آمدید اس پروگرام میں۔ بہت اچھی ایک کوشش ہے شاداب بھائی کی کہ انہوں نے اتنی اچھی سوچ کے ساتھ ایک مکتب کو آن لائن دوسرے لوگوں تک لانے کا ایک ذریعہ ڈھونڈا اور اچھے کام کو اور بہت اچھی جسے کہتے ہیں تربیت کو اور ویلیو سسٹم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہت ہی نایاب طریقہ سوچا۔ آج تک میرے خیال سے مدرسہ کو قرآن کلاسز تو ہوتی ہیں آن لائن، مگر مدرسہ آن لائن بہت کم سننے کو ملتا ہے اور شاید ہندوستان میں ابھی تک سنائی نہیں دیا۔ تو بہت اچھی کوشش ہے اپنے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی۔ میں پیرنٹس کو تھوڑی سی ایز این ایجوکیٹر دینی حوالے سے تو شاید شاداب بھائی اور دوسرے لوگ زیادہ بہتر بتا سکیں گے، سمجھا سکیں گے، مگر ایز این ایجوکیٹر تھوڑے سے پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ جو بچوں کا یہ جو کم عمری کا جو ٹائم ہوتا ہے ارلی چائلڈہڈ کا، میرے خیال سے 3-4 سال سے لے کے 8-9-10 سال تک کی عمر کا، یہ ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں بچے جو ہیں اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں بہت اسٹرانگ ویوز جو ہیں وہ اپنے اندر انٹرنلائز کرتے ہیں، اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا سماتے ہیں اپنی باڈی کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے وجود کا ان کا ایک حصہ بنتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب جو بھی آپ بچوں کو سکھائیں گے، جس طرف ان کا دھیان کریں گے، انہیں متوجہ کریں گے، بچوں کا دھیان اور اخلاق، ان کی سوچ
جو ہے وہ اسی چیز سے شیپ ہوگی جس طرح آپ اسے بنانا چاہیں گے. تو کیونکہ ہم لوگ سٹیز میں رہتے ہیں اور ایون ود ان سٹیز, چاہے وہ حیدرآباد ہو, چاہے بنارس ہو, چاہے دلی ہو, ہم سب جانتے ہیں کہ ٹریفک کی وجہ سے اور دوسرے مشکلات کی وجہ سے اکثر مشکل ہوتا ہے بچوں کو ان جگہوں پر پہنچانا جہاں ہماری بہت اچھی نیت کے باوجود ہم ان کو لے کر نہیں جا سکتے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے مکتب آن لائن کا, جس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بچے اچھی چیزوں میں انگیج ہو سکتے ہیں. ڈیجیٹل میں ہم کتنا بھی روکیں, آج کل ڈیجیٹل کا زمانہ ہے تو لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ بھی ہو رہے ہیں اور اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں بچے. تو میں تھوڑی سی کلاسز خود دیکھ چکی ہوں, تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی کوشش ہے. بہت اچھا, میں نے رمضان میں بھی تھوڑی کلاسز دیکھی تھی, تھوڑی میں نے اٹینڈ کری تھی, تو بہت اچھی کوشش ہے بچوں تک وہ ساری اچھی باتیں پہنچانے کی. ایک خاص چینل کے تھرو, ایک پلانڈ ایکٹیویٹیز کے تھرو, جو عام طور سے ہم لوگ گھروں میں نہیں دے سکتے. ہم کتنی بھی کوشش کر لیں, ہم وہ اس طرح کی پڑھائی, اس طرح کی سوچ, وہ ڈسکشنز, وہ علم ہم گھر پر نہیں دے پاتے جو ایک پراپرلی اسٹرکچرڈ, ایک پلانڈ ماحول میں ایک مدرسے کے تھرو ملتا ہے. تو میری پیرنٹس سے درخواست ہے کہ وہ بچوں کو انرول کریں, اس مکتب کا آن لائن ہونے کا فائدہ اٹھائیں, کیونکہ آج کل خاص طور سے بہت ضرورت ہے ہمارے بچوں کو کہ وہ اپنی ایک پہچان بنائیں. دینی حوالے سے بھی ان کی سوچ, ان کی جتنے بھی ان کے آئیڈیاز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے, بہت جسے کہتے ہیں نا بہت ریفائنڈ اور بہت ویل تھاٹ آف ہونے چاہیے. اور ایک اور خاص بات جو اس مکتب کی ہے, جس سے میں نے پرسنلی دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے زیادہ تر ہم سوچتے ہیں کہ مدرسے کی کلاسز اور آن لائن کلاسز جو مدرسے سے, جہاں مدرسے کا لفظ آ جاتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کلاسز جو ہیں دینی اعتبار سے کافی بورنگ ہوتی ہیں, بچوں کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی, کیونکہ جدید طریقے نہیں ہوتے پڑھانے کے. مگر اس مکتب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں, اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں وہاں خود جا چکی ہوں, دیکھ چکی ہوں, بچوں سے مل چکی ہوں, اور میں نے کافی کلاسز بھی دیکھی ہیں. تو بہت کوشش ہے یہاں کے معلموں کی, جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کی, کہ وہ بچوں کو نئے طریقوں سے اور بہت ہی اٹریکٹیو میتھڈ سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, which is I think another very unique feature of this madrasa. تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ ساری یہ نئی ٹیکنالوجی اور نئی پڑھانے کے طریقے, اٹریکٹیو آئیڈیاز, بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے, بچوں کو ہمت افزائی کرنے کے بچوں کی, اور بچوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے بہت سارے نئی ٹیکنیکس یوز کریں گے جو عام طور پر مدرسوں میں نہیں ہوتی. مجھے ہمیشہ مدرسوں سے یہی شکایت ہوتی تھی کہ وہ لوگ ابھی تک پرانے طریقے رٹنے کے یوز کرتے تھے دین کو پڑھانے کے لیے, جس سے بچے, ظاہر سی بات ہے, آج کل کے زمانے میں نہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور نہ ان کو کوئی دلچسپی ہوتی ہے. تو بہت خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ اس مکتب میں بہت نئے جدید طریقے یوز کرتے ہیں یہ لوگ, کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں, کانسٹنٹلی اپنی ٹیکنیکس کو امپروو کرتے ہیں تاکہ بچوں تک یہ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. اور ایک اور میرا پرسنل ایکسپیرینس اس مکتب کے ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ سجیشنز کو لیتے بھی ہیں اور انہیں امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں تاکہ اپنے لیسنز کو اور اٹریکٹیو اور وہ کر سکیں, انٹرسٹنگ کر سکیں بچوں کے لیے. تو آپ کو بہت مبارک ہو شاداب بھائی, اور انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ ان خصوصیات کے ساتھ آپ کی یہ جو جتنی بھی یونیک فیچرز ہیں آپ کے مدرسے کے, یہ انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابی ملے گی, اور بچے اور پیرنٹس بھی اس کا, مجھے پوری امید ہے کہ پورا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ المستعان. میں اپنے پروگرام میں مولانا سید حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قائد عباس صاحب
اور ایک پروفیسر ہیں پروفیسر سید حیدر حسن کاظمی صاحب، جن کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ریٹائرڈ پرنسپل بنگو باشی مارننگ کالج کولکاتہ سے ہیں، اور چیئرمین آل انڈیا کوآرڈینیشن کمیٹی اردو کوآرڈینیشن کمیٹی کے ہیں چیئرمین، اور تیسرا عہدہ یہ ہے کہ سینئر ٹرسٹی ہیں یہ آغا حاجی کربلائی محمد امام بارگاہ کولکاتہ کے۔ ہمیں خوشی ہے، ہماری حوصلہ افزائی کیا سر نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر کے، حجت الاسلام مولانا قائد عباس صاحب نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرما کر کے۔ اس مقام پر میں ایک عالم دین کے ناطے میں مولانا قائد عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دینی تعلیم اور اس ماحول میں جو ابھی چل رہا ہے، اس ماحول میں اپنے مکتب کی جو خصوصیات ہے اس کو واضح فرمائیں، آپ ہمارے مکتب کے والدین کے لیے اور دوسرے ناظرین کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ مولانا۔ میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ دور حاضر میں دینی تعلیم کی جو اہمیت ہے اور مکتب ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کے اوپر غور آپ اپنا نظریہ بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ بہت خوشی ہے کہ آج ایک مکتب کے بارے میں جو ایک بات ہوئی ابھی خانم مکتب اسما نے، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں اور اپنے تجربے کو جو انہوں نے ظاہر کیا، اور یہ مکتب واقعاً بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ پہلے زمانے میں ہر جگہ لوگ جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتے تھے، لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے یہاں مولم نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی مولانا نہیں ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ جس جگہ پہ اگر کوئی مولانا نہ ہو، جس جگہ پہ کوئی عربی پڑھانے والا نہ ہو، تو وہاں تک آج کل آسانی سے یہ علم پہنچ سکتا ہے، اور کسی بھی خطے میں چاہے کوئی بھی رہ رہا ہو، لیکن اگر انسان کوئی چاہے تو یہ علم جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور واقعاً دینی تعلیم کے سلسلے میں علم حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اور پھر پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم حاصل کرنا جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے۔ تو جب اتنی علم کی اہمیت ہے اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، تو ہم سب کو چاہیے اور گارجین کو چاہیے کہ وہ اس علم کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اور پہلے انسان یہ چاہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، لیکن آج کل اللہ کا شکر ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہے کسی بھی کونے میں رہتا ہو دنیا کے، لیکن اگر وہ اس علم کو حاصل کرنا چاہے تو وہ اس علم کو اس مکتب کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، جو سدرۃ المنتہا جو شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے جہالت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو جاہل مردار کی طرح ہے، یعنی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان علم حاصل نہیں کر رہا ہے بلکہ جہالت کے اوپر ہے، تو پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الجاہل، یعنی جاہل اور میت جو ہے وہ دونوں برابر ہیں، یعنی جاہل اور مردار کو دونوں کو پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ برابر قرار دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دونوں برابر کیسے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ مردار جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے اندر ایک اکڑن سی آ جاتی ہے۔ جب تک انسان کا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان جب چاہے
اس کے ہاتھ کو اگر چاہے تو سیدھا کر سکتا ہے، اس کے پیر کو سیدھا کر سکتا ہے، یعنی ساری چیزیں کر سکتا ہے جب تک انسان کا جسم اگر ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، یعنی جب تک انسان کا بدن جو ہے وہ اس کے بدن میں گرمی حیات پائی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد سے اس کے اندر اکڑن پیدا ہو جاتی ہے. اب اگر انسان چاہے کہ ہم اس کے پیر کو سیدھا کر دیں، اس کے ہاتھ کو سیدھا کر دیں، تو اب وہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اب اکڑن سی آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک اکڑ سی آ جاتی ہے. اسی جی طریقے سے شکریہ مولانا. میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. میرے ایک پیرنٹس جوائنٹ ہوئے ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال کریں. محترمہ آمنہ جبین صاحبہ ہیں، حیدرآباد سے غالباً تشریف رکھتی ہیں. محترمہ سے گزارش کہ وہ اپنا سوال کریں. آڈیو آپ کا میوٹ ہے، اس کو آن کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ کے فی اسٹرکچر کے بارے میں اگر آپ کچھ بتائیں گے تو کیسا؟ جی ضرور، انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. بحیثیت پرنسپل میں آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا، کوشش کروں گا کہ کوئی چیز تشنہ نہ رہ جائے، اور میں فیس اسٹرکچر ضرور آپ کو انشاءاللہ واضح کروں گا آپ کے اوپر ابھی تھوڑی دیر میں. شکریہ آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی. مولانا قائد عباس صاحب کے ساتھ ساتھ جو پروفیسر موجود ہیں جناب سید حیدر حسن صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ویوز پیش کریں، اپنا خیال ظاہر کریں. ہم نے جو یہ نیا کام شروع کیا ہے اس کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں. قائد عباس صاحب کا آڈیو میوٹ ہے، آپ آن کر لیجئے مہربانی. جی حیدر حسن صاحب بسم اللہ. پروفیسر سید حیدر حسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نظریات کو وہ کریں. ان سے میرا پہلا سوال یہ ہے حیدر حسن صاحب سے کہ انہوں نے پوری زندگی میں نے سنا کہ پرنسپل کے حیثیت سے گزاری ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی زندگی کا آغاز کیا ہے، میرے لیے اور مکتب کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیں. جناب حیدر حسن صاحب، ریٹائرڈ پرنسپل، بنگو باشی مارننگ کالج کولکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طاہرین. اما بعد، سب سے پہلے ہم مدرسہ سدرۃ المنتہا کے پرنسپل صاحب کو اور ان کے شرکائے کار جو ہیں ان سبوں کو مبارکباد دیتے ہیں. اور آج اس افتتاحی تقریب میں، افتتاحی مجلس میں، افتتاحی محفل میں ان سبوں کا استقبال کرتے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر اپنے اپنے نظریات اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں مدرسہ سدرۃ المنتہا کے سلسلے میں، انہوں نے اپنے اپنے نظریات اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ہماری بہنوں نے بھی کیا ہے جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، سب ان لوگوں نے بھی کیا ہے. ہم اپنے طور پر اتنا بتا دیں کہ کسی دینی مدرسے سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہا، نہ دینی گھرانے سے کوئی تعلق رہا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی مدرسے میں جانا نہیں پڑا اور علم دین بہت زیادہ ہم کو حاصل نہیں ہو سکا. علم دنیا کی بھی معرفت بہت زیادہ نہیں ہو سکی، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان تمام اسباب کو بتانے میں ہمیں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ 1989 میں جو ایران میں فرسٹ ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ہم نے ایک کمیشن میں نمائندگی کی تھی، جس کمیشن میں ہمیں 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت ملا تھا. سوشل ایتھیکل کمیشن. وہاں ہم نے تعلیم کے سلسلے میں بہت سارے نظریات پیش کیے تھے، اور مخلوط تعلیم اور کلچر اور پردہ، بہت سارے سسٹم جو ہمارے سماج میں ہیں ان سبوں کے بارے میں کہا تھا، جس میں 2 ملکوں کی کم سے کم تصویر بے نقاب ہوئی تھی، جس میں ایک انڈیا اور ایک بنگلہ دیش. میں دونوں کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے کہا گیا. بہرحال ہم آپ کے سامنے آج مگر ہم حاضر ہوئے ہیں تو ہمیں ایک مقدس فریضہ ہمارے پاس بھیجا گیا ہے. اس فریضے کو انجام دیں کہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ مکتب بہت مبارک ہے. قدم اس کا
آپ کا اقدام بہت ہی کامیاب ہوگا، اس لیے کہ یہ خداوند عالم کا یہ کام ہے، مکتب قائم کرنا، تعلیم دینا، یہ خداوند عالم کا کام ہے۔ سب سے پہلے اس نے عرش پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی لیے بلایا اور ان کا پتلا تیار کیا اور تمام ملکوت کو دعوت دی، اور اس کے بعد وہاں کہ ان کو سجدہ کرو۔ اب معلوم یہ ہوا کہ سجدے کی تعلیم خداوند عالم دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس میں واضح کرنا یہ ہے کہ ایک جشن گویا خداوند عالم نے کیا، ایک میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ بھی علم سے تعلق جس کا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں بھی جب خداوند عالم نے فرمایا سے خلیفہ، تو اس وقت بھی فرشتوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے خداوند عالم کی، اس میں بھی علم کا آیا معاملہ، جس میں خداوند عالم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور تم کو گویا خلیل، وہ فرشتوں نے اقرار کیا کہ انہیں خلیل دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے وہ سدرۃ المنتہا جس نام سے یہ مکتب ہمارا چل رہا ہے، وہاں بھی تعلیم ہی تعلیم ہوئی۔ اس لیے تو عرش معلیٰ پہ بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرش معلیٰ پہ بھی خداوند عالم نے جو جشن منایا تھا، صاحب معراج کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے اور جو جشن ہو رہا ہے، جشن جو ہے معراج کا جشن جو منایا خداوند عالم نے، وہ بھی تعلیمات ہی تھیں۔ یہ کون سے وہ راز تھے جو خاص راز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، کون سی وہ ذات تھی جس کا تعارف خداوند عالم نے ہونے دیا وہاں، کون سا وہ ہاتھ تھا جو بڑا ہمارے سامنے آیا، یہ سب علم کام کر رہا ہے، وہاں تعلیم کام کر رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے رسولوں میں بھی، انبیاء میں بھی علوم ایک جیسے نہیں کیے، وہاں پر بھی پڑھنے پڑھانے کی بات آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، علم سیکھنے کا جب شوق ہوا، تو حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے کہا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے سلسلے میں جو نظم لکھی ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا حوالہ بھی دیا علامہ اقبال نے۔ ہم بہت بڑے بڑے علامہ یا آیت اللہ حضرات کا کوئی ریفرنس نہیں دے سکتے، تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں وہ خضرہ نظم میں بھی وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے علم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو علم ہے وہ حیرت فروش ہو رہا ہے۔ اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں، تمام علماء کا یہاں مجمع ہے، اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو دانشور ہیں، پروفیسرز ہیں، وائس چانسلرز ہیں، ان کے بیچ میں میں کیا بول سکتا ہوں، مگر اتنا ضرور بتاتا ہوں اپنا تجربہ، کس طرح سے ہم نے اپنے طور پر یہ چیئر حاصل کی۔ یہ بتا دیں کہ ہمارا گھرانہ بہت ہی غریب، پڑھنے لکھنے کا ماحول ہمارے یہاں بہت معمولی تھا، اور وہ معمولی اس طرح سے تھا کہ ہماری ابتدا کسی نئی کتاب سے نہیں ہوئی، بلکہ ہماری والدہ مرحومہ نے ایک کاغذ پر، ہمارے مرحوم بھائی جن کا آج چہلم بھی، آج 40واں دن ہے ان کے مرنے کا، انہوں نے ہم کو ایک کاغذ پر لکھ کے دیا، الف سے لے کے یا تک اس دیا، اور اسی کو ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ اسی کے بعد ہم نے وہ کتاب جو ہماری مادری گرامی کی پڑھی ہوئی تھی، کم سے کم 50 سال پہلے والی کتاب کو ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور اس طرح سے ہم نے اپنے طور پر ابتدا کی۔ اس کے بعد ہم آگے کلاس 2 میں میرا ایڈمیشن کلکتہ میں ہو گیا کہ اسکول میں، اس کے بعد ہمارا ایڈمیشن کلاس 6 میں ہوا۔ یہ گیپ ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد ہم بڑھتے رہے، سلسلہ ہمارا بڑھتا رہا، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب رزلٹ ہمارا اچھا ہوتا تھا، فرسٹ کم سے کم آنا چاہیے ہمیں، تو ہمارے والدین خوش ہوتے تھے، اور جب میں فرسٹ نہیں آ پاتا تھا تو ہمارے والدین خوش نہیں ہوتے تھے، وہاں گھر بہت شرمسار ہو کے ہم کو جانا پڑتا تھا۔ یہ ہماری تعلیم تھی، ہمارے والدین مرحومین کی تعلیم۔ اور شکریہ۔ ہم نے اپنے طور پر تحریکیں شروع کی، اور یہ تحریک جتنے بھی ہم نے کی اپنے طالب علم کے دوران بھی ہم نے تحریکیں کی ہیں، وہ تحریکیں بھی بہت کامیاب ہوئیں۔ اس کے بعد ہم جب کالج میں آئے، کالج میں بھی ہم نے تحریک کی، اس میں بھی ہمارا شوق تھا کہ مجمع جمع ہونا چاہیے، بڑے لوگوں کو بلانا ہے، ان کی تقریریں سننی ہے، ان کے جیسا بننا ہے۔ اسی طرح سے پھر ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوتا گیا کہ ہم کالج میں آئے، کالج سے یونیورسٹی میں شوق بڑھا، اور یہ بڑھتے بڑھتے ہم کو اس نے کہ ہم نے پاس بھی نہیں کیا تھا پورے طور پر، ابھی ہم نے ہمارا رزلٹ بھی شکریہ کیا تھا کہ ہمیں ملازمت مل گئی ایک ہائی اسکول میں، اس کے بعد پھر ہمیں کالج میں ملازمت مل گئی، ساتھ ہی ساتھ وہاں کے لڑکوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا یہ کہہ کے کہ یہ اتنے بڑے عالم قابل ہیں کہ ان کی جگہ اسکول نہیں ہے، ان کو کالج میں ہونا چاہیے، کالج میں انہوں نے بھی تحریک میں ساتھ دیا، اور وہ ایک کالج کا میں اردو کا شعبہ قائم ہوا، اس شعبے میں ہمیں بنگا باشی مارننگ کالج میں یہ ابتدا ہوئی، یہ اردو تحریک کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد 1985 میں ہم نے اپنے طور پر ایک بہت بڑی تحریک
जो ऑल इंडिया उर्दू कोऑर्डिनेशन कमेटी की तहरीक है, इसमें उर्दू जबान, फारसी जबान, अरबी जबान, इस्लामियात को बचाने की ये तहरीक थी और उसमें बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है और हमें जाना भी पड़ा ईरान में 89 में, तो हमने अपने तौर पर वो तमाम तजुर्बात पेश किए वहाँ और 1.5 घंटे तक की हमें तकरीर जो रिकॉर्डेड है यकीनन सोशल एथिकल कमीशन के दफ्तर से हासिल की जा सकती है। उसमें बहुत सारी नसीहतें हैं। बहुत आपने कहा कि मैं भी आगाज कर रहा हूँ एक मदरसे का, यकीनन ये आगाज मुबारक है इसलिए कि इसमें जिक्र आया खुदा का, खुदा के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है इल्म का जिक्र आया, फरिश्तों के भी इल्म का जिक्र आया और ये बढ़ना है इसको ये। और उसके बाद वर्ष पे जब ये मदरसा कायम हुआ तो उस मदरसे के सबसे बड़े वाइस चांसलर हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना ये तमाम टीचर्स बना और ये तमाम अंबिया भी टीचर्स ही थे और ये पढ़ाना पढ़ना और बताना ये अंबिया का काम है, हादी का काम है और यहाँ तक के रसूल अकरम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे साथ शरीक हुए। क्या हो गया? कायद भाई आपका ऑडियो म्यूट हो गया, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। तालीम देने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके लिए आप माशाअल्लाह बहुत ही खुश हैं और शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। मैं जनाब प्रोफेसर होते रहेंगे इंशाअल्लाह मुस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके मशकूर हैं, आपने हमारे प्रोग्राम में शरीक हुआ। हमारे एक बहुत अहम मेहमान मोहतरम हसन जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी मौजूद है बहैसियत प्रोफेसर, वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं और हमारे मकतब सिदरतुल मुंतहा के पेरेंट्स भी हैं। मैं उनसे मकतब सिदरतुल मुंतहा के मुतालिक सवाल करना चाहूँगा कि आप ये मुझे बताइए कि ऑनलाइन हमने जो मकतब का आगाज़ किया है, हमको मशवरा दीजिए कि हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपकी नेक ख्वाहिशात, आपकी नेक जो है मशवरे का हम सबको इंतज़ार है। हसन साहब, हसन जाफर साहब। मैं अस्मा जबीन साहिबा का सवाल उन्होंने किया था बहैसियत प्रिंसिपल, मैं उनको जवाब दे दूं कि मकतब सिदरतुल मुंतहा जो हमने कायम किया है उसमें एक ख़ास बात यह है कि हमने दो तरह का कोर्स रखा है। इस दो तरह के कोर्स में यह है कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई हो रही है, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। वो हमसे जो है सैटरडे और संडे, हफ्ते के दिन और इतवार के दिन पढ़ते हैं, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर हमने अलग रखा है। जो मैं जब आप एडमिशन फॉर्म भरती हैं तो उसके बाद हम राबता करते हैं और उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो लोग रोज़ पढ़ते हैं, मंडे टू फ्राइडे जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर कम से कम ऐसा रखा है मैंने कि हिंदुस्तान के लोग भी और हिंदुस्तान के बाहर भी के लोग भी खुशी खुशी हमको वो दे देते हैं। और जाहिर है कि हमारा मकसद मकतब को कायम करके पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों तक तालीम पहुंचाएं। और दूसरा मकसद ये है कि जो हमारे दोस्त अहबाब मौलाना हजरात कुम से, नजफ से या दीगर मकामात से पढ़ करके आ रहे हैं, उनको मसरूफ़ करना है और उनके लिए एक ज़रिए माश का रास्ता निकाल करके रखना है ताकि उनकी भी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजर सके। मेरे साथ एक और मेहमान यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिनका नाम सबीका लिखा हुआ है। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ऑनलाइन तशरीफ़ ले आएँ और अपना सवाल जो भी है वो हमारे पैनलिस्ट से करें।
ٹھیک ہے، ابھی وہ شاید آن لائن نہیں ہے اور شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. آپ تمام حضرات تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو مجھے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے. الحمدللہ، شکریہ بہت بہت کہ ہم تک آواز آئی. اسما زیدی صاحبہ سے ایک سوال ہے جو ان کی ظاہر ہے کہ ان کے بیف سے آ رہے تھے، اس وقت میں سوال نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان سے اب ایک سوال ہے جو ہمارے لیے کہیں نہ کہیں مفید ثابت ہو سکتا ہے. میں نے جو مکتب قائم کیا ہے میم، ہر عمر کے بچوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے بھی اس میں جوائن کر رہے ہیں، چھوٹی بچیاں بھی جوائن کر رہی ہیں، اور بڑی عمر کی بچیاں اور بچے داخل ہو رہے ہیں. تو ہمیں مشورہ دیجیے کہ ہم کس طریقے سے ان کو اس میدان میں کامیابی تک پہنچائیں اور کس طریقے سے ہم مینیج کریں. آپ سے گزارش ہے کہ وہ بتائیں. آن لائن ٹیچنگ شاداب بھائی جو روبرو ٹیچنگ ہوتی ہے اس سے کافی مختلف ہوتی ہے. اس میں آپ کو بچوں کو انگیج رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو یو کی ناٹ یوز اونلی ون ٹائپ آف ایکٹیویٹی. آپ ہمیشہ زوم کے تھرو یا کسی چیز کے تھرو، جیسے زوم کے تھرو آپ ہمیشہ ہر کلاس نہیں لے سکتے. تو آپ کو بہت ساری اسٹریٹجیز یوز کرنی ہوں گی. جیسے زوم کے ساتھ آپ کو پریزنٹیشن یوز کرنی ہوگی، زوم کے ساتھ آپ کو ایکٹیویٹیز مکس کرنی ہوں گی، بچوں کو انگیج رکھنے کے لیے ڈسکشنز کرنے ہوں گے. اس طرح کی آپ کو کافی ساری ٹیکنیکس کو مکس کر کے بچوں کو انگیج رکھنا ہے. چھوٹے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی ہینڈز آن چیز ہو. تو آپ کو مستقل ان کو پرنٹنگ ایکٹیویٹیز یا پہلے سے آپ کو آرگنائز رہنا بہت ضروری ہوگا. تو چھوٹے بچوں کے لیے آپ کو ورک شیٹس جو ہیں وہ پرنٹیبل ورک شیٹس پیرنٹس کو پہلے سے بھیجنا ہوگا، تاکہ کلاس کے وقت وہ اپنے اپنے گھر سے وہ ورک شیٹس پرنٹ کر لیں اور استعمال کر لیں. ریوائز کرنا بہت ضروری ہے. ایک اور ٹپ میں دوں گی کہ یہ ضرور کریے گا کہ ہر وقت کیمراز آن ہو، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون سا بچہ دھیان دے رہا ہے، کون ہے اور کون نہیں ہے نا. اس کے علاوہ آپ کو بچوں کو انگیج رکھنے کے لیے یا تو پروجیکٹ بیسڈ اور یا کوئی ایکٹیویٹی بیسڈ طریقے سوچنے ہوں گے. فار ایگزامپل اگر آپ نماز کروا رہے ہیں یا شکیات نماز کروا رہے ہیں، کچھ اس طرح کا کروا رہے ہیں، تو آپ کو ان کو ایک ٹائم ٹیبل بھیجنا ہے جس میں بچے کانسٹنٹلی اپنی نمازوں کا یا جو غلطیاں ہوئی ہیں یا جو شک ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کیا یوز کیا، یہ پریکٹیکلی روزانہ کریں اور اپنی ٹائم ٹیبل کا فوٹوگراف کھینچ کے اور آپ کو بھیجیں. تو اس میں فیڈ بیک کا لوپ کلوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زوم پر ہو رہی ہے، آن لائن ہو رہی ہے، بچے آپ کے ساتھ روبرو نہیں ہیں. تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ، ایک ریپو فارم کرنا. وہ جو ریپو نارمل کلاس روم میں فارم ہوتا ہے وہ آن لائن میں فارم نہیں ہوتا. تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں ہے. تو وہ ریلیشن شپ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کی کلاس کو کافی انٹرسٹنگ ہونا چاہیے. تو اس میں بہت ساری ٹیکنیکس، جیسے میں نے کہا، آپ کو کمبائن کرنی پڑیں گی. پریزنٹیشنز کے ساتھ ویڈیوز تھوڑے شامل کرنے پڑیں گے، تھوڑے ایکٹیویٹیز شامل کرنے پڑیں گے، تھوڑی ورک شیٹس پرنٹ کرنے کے لیے دینی پڑیں گی. سو یو ول ہیو ٹو میک تھوڑی سی، ایکچولی آن لائن مدرسے میں ڈبل محنت ہے ٹو میک اٹ مور انٹرسٹنگ. انشاءاللہ. جی میم، میں آپ سمجھتی ہیں میں تو آپ کے اسکول میں بحیثیت اردو ٹیچر ہوں. آپ میری مصروفیت کو آپ جانتی ہیں، میرے کام کو اچھی طرح جانتی ہیں. میں زیادہ سے زیادہ ایفورٹس آپ لوگوں کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ اس میں وہ کر رہا ہوں. کل میری ایک ڈیمو کلاس تھی، آپ سب کو شیئر کرنا میں ضروری سمجھوں گا. قطر سے ایک ہماری جو ہے بہن جڑی تھی اور وہ اپنے بچی کو پڑھانا چاہ رہی تھی. تو کل ان کا ڈیمو کلاس تھا. اس ڈیمو کلاس میں ہماری جو معلمہ ہیں انہوں نے کلاس لیا، ان کا وے آف ٹیچنگ ان لوگوں نے سب نے دیکھا، اور ہمارے مکتب کے بارے میں انٹروڈکشن ہوا. تو ان لوگوں نے مطلب آج بھی ان کا ڈیمو کلاس ہے 6 بجے سے انشاءاللہ 6:30 بجے سے ان کا آج بھی ہے. تو ایسے بہت سارے پیرنٹس ہیں جو ہمارے کام کو دیکھنے کے بعد
ہماری معلمات اور ہمارے معلم کی صلاحیت کو دیکھنے کے بعد ڈیسیزن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اپنی معلمات کو, اپنے معلم کو ضرور پریپیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے امپریشن دیکھیں شاداب بھائی, جس طرح کوئی بھی کسی چیز کا ایمبیسڈر ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل شیمپو کے ایڈ میں وہ لوگ آتے ہیں جو شیمپو پر یقین رکھتے ہیں. اگر وہ شیمپو پر یقین نہ رکھتے ہوں تو وہ اس ایڈ میں شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ پھر پبلک ان کو باتیں سنائے گی, ہے نا. تو اسی طرح کیونکہ مجھے آپ کے میتھڈ, پڑھانے کے میتھڈ پر اور آپ کی صلاحیتوں پر اور آپ کی ٹیم کی صلاحیتوں کے اوپر یقین ہے, اس لیے میں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے میں نے حامی بھری. اگر نہیں ہوتی تو میں یقیناً نہ کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بہت دلچسپ ایکٹیویٹیز رکھیں گے, اور بچوں کو میں نے آپ کا پڑھانے کا طریقہ بھی دیکھا ہوا ہے, تو میں بخوبی مجھے اندازہ ہے کہ آپ کس طرح سے پڑھاتے ہیں اور انگیج کرتے ہیں بچوں کو. تو انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ اسے آگے بڑھا سکتی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بہت کامیاب رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ المستعان, انشاءاللہ المستعان. حسن جعفر صاحب ابھی جڑے تھے, ان کے ہاں کچھ نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے حیدرآباد میں, شاید بارش ہونے کی وجہ سے. ہم پھر سے وہ جڑیں گے تو ان سے بات کریں گے. فی الوقت میں مولانا قائد عباس صاحب سے گزارش کروں گا میرے ایک سوال کا جواب دیں. اس وقت میرے ذہن میں ان سے ایک سوال کرنا ہے. مولانا قائد عباس صاحب, آپ جس سرزمین پر خدمات انجام دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ویسٹ بنگال جیسی سرزمین پر, تو وہاں جگہ جگہ مکتب ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ جو مکتب میں کام کر رہے ہیں, کیا ہر بچہ روز مکتب آتا ہے یا نہیں آنا چاہتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب میں آن لائن کام کروں گا تو وہ پیرنٹس جو مکتب تک نہیں آ رہے ہیں, کیا وہ ہمارے اس پروگرام سے جڑ سکتے ہیں؟ آپ کا ایک چھوٹا سا وہ آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کے متعلق آپ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں مغربی بنگال میں تقریباً 15 سال سے جو ہے یہاں پہ ہم خدمات انجام دے رہے ہیں, اور یہاں ایک مدرسہ ہے, مدرسہ عسکریہ, اور یہ شرنیہ مغربی بنگال میں ہے, اور یہ ہاسٹل بھی ہے, اور اطراف میں مکاتب بھی موجود ہیں. یہاں پہ تقریباً تنظیم المکاتب کے 32 مکاتب ہیں یہاں پہ تقریباً 24 پرگنہ میں. مگر وہی ہے کہ بچے صحیح طریقے سے مدرسے میں آتے نہیں ہیں, اور یہاں کے حالات کچھ زیادہ اس لیے خراب ہیں کہ مطلب گارجین کو اتنی وہ فکر نہیں ہے. یہاں پہ استاد جو ہے وہ زیادہ چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی تعلیم ہو, لیکن جتنے گارجین ہیں یہاں پہ وہ اتنے وہ نہیں ہیں جیسے عام طور پہ ہونا چاہیے. اردو سوسائٹی میں ہر گارجین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے مدرسہ جائے, لیکن یہاں پہ گارجین کی طرف سے اتنا سختی نہیں کہ ہمارا بچہ کیوں نہیں گیا مدرسہ, آج گیا کیوں نہیں. ان کو اسکول کی زیادہ فکر رہتی ہے, لیکن مدرسہ بچہ گیا کہ نہیں گیا اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے. اور اسی لیے یہاں پہ مدارس جو ہے وہ بہت مشکل سے چلایا جاتا ہے. یہاں پہ جتنے بھی مکتب چل رہے ہیں وہ سب مدرسین کی وجہ سے, مدرسین کی محنت کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر مکاتب جو ہے وہ چل رہے ہیں. یہاں پہ ہم خدمات انجام دے رہے ہیں, یہ تو ہاسٹل ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے روستہ میں, گاؤں میں, دیہات میں جو مکاتب ہیں, وہاں کے تقریباً زیادہ تر کا یہی حالات ہے کہ یعنی استادوں کی طرف سے, یعنی والدین کی طرف سے, گارجین کی طرف سے, سرپرست کی طرف سے کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے دینی تعلیم سیکھنے کے لیے. اور یہ آن لائن جو اب شروع ہوا ہے, اس کے ذریعے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی انسان رہتا ہو, اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں تو وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے سکتا ہے. پہلے آدمی بہانہ کر دیتا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آسائش نہیں ہے, ہمارے پاس مولانا نہیں ہے, ہمارے پاس جو استاد ہیں وہ ان کی فراہمی نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس مدرسے سدرۃ المنتہا کے ذریعے سے یہ خلا بھی جو ہے وہ پورا ہو جائے.
इंशाअल्लाह मुस्तान हम कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब से एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि बहैसियत प्रोफेसर आपने जो पूरी ज़िंदगी गुजारी है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को भी आपने हैंडल किया होगा, बहुत सारे पेरेंट्स आपसे मशवरा लेते होंगे अपने बच्चों की तरबियत और तालीम के मुतालिक। तो हमारे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि बच्चे आना नहीं चाहते हैं और इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी ज़िंदगी में आपने क्या देखा, आप ज़रा सा हमें मशवरा दें ताकि हम अपने मकातिब को उसी एतबार से ढाल सकें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम का ये करम है कि आज बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम लोग एक मकतब को, एक मदरसे को पा रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम पर, जिस मदरसे ने अपना नाम ही सिदरतुल मुंतहा रखा, और सिदरतुल मुंतहा को कहने में और इसको बोलने में, वहाँ तक जहन को ले जाने में बहुत बहुत इल्म की ज़रूरत है। वो इल्म जो अंबिया अलैहिस्सलाम के पास है, वो इल्म जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पय्यतन पाक अलैहिस्सलाम के पास है, उस स्टैंडर्ड से कम के इल्म रखने वाले वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। हज़रत जिब्रील जैसा मलक भी चाहिए। आपने जो अब मशवरा लेना चाहा है वो ये है कि हमसे आप ऐसा मशवरा मांग रहे हैं। हम तो एक ऐसे कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं जहाँ कम से कम 3500 लड़के रहे होंगे, और वो भी मखलूत तालीम। कैसा माहौल है तमाम, आप समझ सकते हैं। इन तमाम माहौल का मुकाबला करना ये सब काम था। दूसरी बात यह है कि हम इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें बहुत ऐसे भी मकामात होंगे जहां आपको प्रिंसिपल की हैसियत से अपने को नहीं समझना होगा। हम प्रिंसिपल हैं, हम प्रिंसिपल हैं, इस तरह से हमारा जरूर अगर कोई ऐसा भी बिल्कुल जहाँ हमको अपनी जात के सामने रखना पड़ा, इसलिए रखना पड़ा कि वहाँ फैसला जो हमने लिया है उस फैसले के जिम्मेदार हम हैं। लेकिन हम जमहूरी और आईनी और तालीमी और यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट को सामने रखते हुए बहुत से फैसले, कम से कम हमारे यहाँ 100 असातिज़ा थे, जिनमें होल टाइमर्स भी थे, कंट्रेक्चुअल भी थे, पार्ट टाइमर्स भी थे। ये बहुत सारे लोग हैं, इसमें लेडी टीचर्स भी हैं और प्रोफेसर्स जो हैं वो सब दोनों तबकों से थे, यानी मर्द भी और औरत भी। इसके अलावा बाइल लिंगुअल किस्म के लोग भी थे, जिसमें बंगला ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान, उर्दू ज़बान, ये सब हिंदी ज़बान, मुख्तलिफ ज़बान के मुख्तलिफ ज़बान के स्टूडेंट्स भी। उनके अपने अपने मसाइल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बात कायम होती है ख़ास तौर पर इदारे को कायम करने की, तो उसमें माहौलियात का बहुत असर होता है। हमारी बहन साहिबा ने उसी तरफ इशारा करना चाहा था, हम भी उसी तरफ इशारा करना चाहते हैं कि आपको अपने तौर पर वो एनवायरनमेंट जो आपकी मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एनवायरनमेंट को लाना होगा साहब। वो एनवायरनमेंट अगर मौजूद नहीं है हमारी कौम में, अभी नहीं है, हो सकता है बहुत से असबाब होंगे, हमारी गुर्बत भी उसमें माने बनती है, रुकावट डालती है, बहुत सारी समाजी परेशानियां भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कल्चरल परेशानियां भी हैं, और इल्म की भी परेशानियां ये है कि हमारे गार्जियंस ज़्यादातर जाहिल हैं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं कम। दूसरी बात ये कि अगर पढ़े लिखे भी हैं तो उनको वक्त नहीं है इतना कि वो तालीम की तरफ तवज्जो दें। वो अपनी रोजी और रोटी में ही, परेशानियों में ही मगन रहते हैं, वो आ नहीं सकते इधर। दूसरी बात ये भी है कि हम जहाँ थे वहाँ बड़े बड़े लड़के थे, बड़ी लड़कियाँ थी, उनके समझने और समझाने का तरीका दूसरा है। छोटे बच्चों को समझाना, और आप किसी छोटे बच्चों को नहीं समझा रहे हैं, ऑनलाइन जो आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये इल्मी और तालीमी ब्रॉडकास्ट की जो रोशनी है ये सब पर जा रही है। सूरज इस तरह से, जिस तरह से रोशन है और उसकी रोशनी है पहाड़ों पर भी पड़ रही है, और बहुत सारे गड्ढे हैं ऐसे वहां भी जा रही है, और बारिश बरस रही है तो सब पर जा रही है। तो उसी तरह से इल्म भी वो नेमत है, जिस नेमत को जिस कदर ज्यादा तकसीम करते चले जाइए वो कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। तो इसमें एक बहुत बढ़ने की कुव्वत है इसके अंदर, और आप चूंकि अंजाम दे रहे हैं ये काम, हम लोगों का जो काम है, जो हम लोग अलग अलग बैठ के अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए हुए हैं, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने से बेहतर यही है कि हम
एक ऐसा बनाए इदारा जो इदारा वाकई सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचता हो। कम से कम हमारी ज़हनियत, हमारी ज़हनी कमंदें तो वहां तक पहुंचे। हम नहीं जा सकते हैं, हम नहीं पहुंच सकते हैं। क्या हम बुलंदियों को देख भी नहीं सकते हैं? बुलंदियों पर जाना दूर है, क्या आसमान की तरफ हम देख भी नहीं सकते हैं? बेशक देखना चाहिए। हम हेनरी और टेंजिंग नहीं है जो हिमालय पे चढ़ जाएं, लेकिन हम कम से कम आज़म तो पैदा कर सकते हैं। बस हम सिदरतुल मुंतहा के जो प्रिंसिपल साहब हैं शादाब भाई, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा अपना जो तजुर्बा कहता है वो ये है कि आप माहौल साजी भी कीजिए। जो आपने अपने तौर पर सिदरतुल मुंतहा की बात कही है मदरसे की, आप माहौल ऐसा बनाइए कि हमारा जहन जी उस जी, आली मकाम तक पहुंच सकता हो जहाँ इंशाल्लाह पहुंचने में मुश्किल इंशाल्लाह, हो। तो हमें जरूर करना चाहिए। जरूर जरूर। तो सबको, सबके लिए हमारे मुबारक जी 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 ज़रूर इंशाल्लाह। मेरे एक मेहमान हसन जाफ़र साहब फिर से कनेक्ट हो गए हैं। मैं हसन जाफ़र साहब से गुजारिश करता हूं कि वो ऑनलाइन तशरीफ़ ले आएँ और हमारा जो सवाल था अपनी जगह पर कि इस दौरे हाज़िर में चूँकि आप बहैसियत पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे रहनुमा भी हैं, हमारी बहुत सारी रहनुमाई करते हैं, आप मकतब को ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, आप ये कर सकते हैं। हसन भाई का मशवरा और मोहतरमा अस्मा ज़ैदी साहब का मशवरा हमारे साथ हमेशा रहता है, उसी बुनियाद पर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं हसन भाई से गुजारिश करूँगा कि इस ऑनलाइन तालीम में बच्चों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, चूँकि आप एक कॉलेज से जुड़े हुए हैं, आप खुद बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी मशवरा मुझे दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करूँ। जनाब हसन जाफ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं शादाब भाई को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि जो काम इन्होंने शुरू किया है, जो मरकज़ इन्होंने कायम किया है, उसकी बेहद ज़रूरत थी इस वक्त में। ये एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन जनरेशन है और यहाँ पे डेटा साइंस का भी ये दौर चल रहा है। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि जो हमारी नस्लें आने वाली हैं वो अपनी दीनी तालीम से कहीं दूर ना हो जाए, और ऐसा हो भी रहा है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है ऑफ लर्निंग फॉर दीन, कुरान एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, वो बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन। जैसा कि आपने बताया कि मैं भी एज ए प्रोफेसर MBA की क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन, एंड क्योंकि अभी जो वबा कायम है उसने हम सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके रखा है, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम आज के डेट में ऑलमोस्ट सारे एजुकेशन सिस्टम एक ही जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं और मोस्ट ऑफ द क्लासेस इवन दो IIMs और जो भी कॉलेजेस हैं वो इसी मीडियम के थ्रू अपनी क्लासेस दे रहे हैं। तो इसमें मैं आपके एजुकेशन जो आपका मदरसा है सिदरतुल मुंतहा, उसके लिए जो एडवाइस देना चाहूँगा, ये कहूँगा कि जो बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, जैसे मैं भी खुद पेरेंट्स हूँ और मेरी बेटी अभी 4 साल की है जो आपकी स्टूडेंट है, और इनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से आपने एक अपना करिकुलम प्लान किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपने पढ़ाना शुरू किया मेरे बच्ची को, कई बार मैंने खुद भी देखी वो चीज़ें कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। बच्चों को एक खेलते खेलते भी पढ़ाया जा सकता है वो चीज़ें जो हमारे दीन में हैं, जो हमारे इस्लाम जो हमें बताता है। तो जिस तरह से आपने उनको पढ़ाया है, आज वो दिन भी मैं देख रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली मेरी बच्ची ने आपके साथ जो पढ़ाई शुरू की है तकरीबन 1 महीने तक अप्रोक्सीमेटली हुए हों, और आज वक्त जब होता है तो वो खुद ही अलर्ट हो जाती हैं और मुझसे आके कहती है कि पापा शादाब अंकल कहाँ है। तो वो भी दिन बहुत अच्छा लगा ये देखने के बाद कि आज क्या कॉल नहीं आएगा शादाब अंकल का। तो दैट्स रियली ब्यूटीफुल पार्ट, जो मुझे ये सोचने के लिए जरूर इंडिकेट करता है कि हाँ, जिस तरह से पढ़ाई की जा रही है इस मदरसे, वो वाकई बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, तो जो छोटे बच्चे हैं जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं वो एक अच्छा तरीका है। एक थोड़ा सा स्पोर्ट्स के थ्रू, थोड़ा सा वीडियोस के थ्रू आप एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, साथ में आप उनको रिपीट करवाते हैं चीज़ें। और जहाँ तक जो बड़े बच्चे हैं जो थोड़ा सा मदहस्त हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो उनके अंदर खुद एक सीरियसनेस रहती है
اور جب بھی آپ کوئی آن لائن کلاسز کنڈکٹ کراتے ہیں تو وہاں پہ ایک بنچ آف اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو اگر بڑے بچے ہیں تو وہ خود بھی اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں, وہ خود بھی امپورٹنس سمجھتے ہیں, اور وہاں پہ اگر آپ ایک انٹریکٹیو سیشنز رکھیں کہ آپ نے کچھ پڑھایا اور پھر آپ نے اس کے اوپر کچھ کراس کوشچن کیا, اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کراس لرننگ. ضروری نہیں ہے کہ جو فیکلٹی یا پھر ہمارے مولانا یا عالمہ بتائیں بس وہیں تک اپنی نالج یا اپنی چیزیں محدود نہ رہ جائیں. تو اس کے لیے وہ نہ رہ جائیں, تو اس کے لیے آپ ایک جو طریقہ ہے وہ ہے کراس لرننگ, جس میں آپ بچوں سے کوشچنس کریں گے اور اس میں سے کوئی ایسا بچہ ہوگا جو آپ کو اس کا ایک آنسر دے گا. ہو سکتا ہے وہ آنسر بالکل نیئر ٹو دا رائٹ آنسر نہ ہو, تو اس کے لیے دوسرے بچے پھر سے اٹیمپٹ کریں. تو کچھ ایسی چیزیں جو وہ بچہ جانتا ہے دوسرا بچہ بھی سیکھے گا, پھر آپ اس کو کریکٹ کریں. تو اس کو کہتے ہیں کراس لرننگ, اور اس سے ایک بہت اچھا انوائرمنٹ بھی کلاس کے اندر آن لائن کلاس میں کریٹ ہوتا ہے, اور بچے جو ہیں وہ کینلی آبزرو کرتے ہیں کلاس کو, وہ اس پہ دھیان دیتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے, کہیں میں اس کو مس نہ کروں. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو آپ شاداب بھائی اپنے مدرسے میں ایڈ کر سکتے ہیں. جی میری ایک آمینہ جبین صاحبہ پیرنٹس ہیں, ان کے بچوں کو بھی میں پڑھاتا ہوں اور وہ بہت دیر سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ اپنے بچوں کو کیسے, میں ان کے بچوں کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں آپ یہ دیکھتی ہیں. آپ اپنا کچھ بیفس دیجیے میم, آپ سے گزارش ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سے بہت اچھی کلاس لیتے ہیں, جو آپ کا ایکسپلینیشن ہے بچے بہت اچھے فالو کرتے ہیں اس کو, اور جو لنک شیئر کرتے ہیں آپ لیٹر آن وہ فالو اپ بھی کرتے ہیں سارے لنکس وغیرہ. اینڈ ایکچولی ٹو بی فرینک آپ کا وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ بہت لوگوں کو انڈرسٹینڈیبل ہے. موسٹ آف دا ٹائم جو سامنے والا جو بولتا ہے آن لائن میں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں, لیکن جو طریقہ آپ کا ہے بچے بہت جلدی ایزیلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اینڈ دے آر کوپنگ ویری نائسلی. ایکچولی بہت اچھے سے کوپ اپ کر رہے ہیں. الحمدللہ. حسن جعفر صاحب سے میرا ایک اور سوال ہے, چونکہ آپ ایک انالائسسٹ ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ دنیا کے ماحول کو. ایسے دور میں میں نے جو آن لائن کورس شروع کیا ہے, مدرسہ شروع کیا ہے, آپ مجھے ایک اندازہ بتائیں کہ ہمارے یہ قدم کہاں تک کامیابی کی طرف جا سکتا ہے, ہم کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں, کیا واقعی ضرورت ہے اس دور میں مکتب کی آن لائن؟ آپ مجھے مشورہ دیجیے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہیلو مولانا قائد عباس صاحب سے پھر ایک بار میں لوٹ کر کے آتا ہوں, شاید حسن صاحب کا نیٹ کا کچھ پرابلم ہو رہا ہے. حسن جی, قائد عباس صاحب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے والدین کو تشویقی کلمات جس سے لوگ متوجہ ہوں آن لائن تعلیم کی طرف, اس کا فوائد بتاتے ہوئے ان کو تشویق دلائیں, اور گزارش کریں ہماری طرف سے, ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے, اور آپ اپنی جانب سے خاص طور سے, کہ آپ چونکہ بحیثیت مدرس ہمارے پاس جوائن ہوئے ہیں اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہم کو دینے والے ہیں, تو آپ بھی اپنا مشورہ دیجیے اور تشویق دلائیے کہ ہمارے پیرنٹس, دیگر پیرنٹس بھی ہم پر یقین کریں. حسن صاحب پھر سے جڑ گئے ہیں, میں ان سے پہلے سوال لے لیتا ہوں کیونکہ ان کے یہاں پرابلم ہو رہا ہے. حسن بھائی سے ایک سوال تھا کہ میں سوال کر رہا تھا کہ ایز این انالائسسٹ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں اور کتنی ضرورت ہے معاشرے کو, اور آپ کے بہت سارے دوست آپ کے ساتھ جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہیں اور آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں, ان کے لیے کتنا مفید ثابت ہوا ہے ہمارا مکتب, آپ ذرا سا فرمائیں. میں معذرت چاہوں گا کہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے میرا ڈیٹا سپورٹ نہیں کر رہا ہے, کرنٹ نہیں ہے. سو جس طرح سے آپ کا یہ سوال ہے کہ دنیا میں ابھی اس جنریشن میں اس آن لائن کلاسز کی کتنی ضرورت ہے. آف کورس اگر آپ دیکھیں گے تو آج کے ڈیٹ میں جتنے بھی بڑے کالجز ہیں وہ آن لائن کلاسز کی طرف موو کر چکے ہیں. دیر لاٹس آف آن لائن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وچ از رننگ. تو بہت سارے ایسے ہیں انسٹیٹیوشن جو ابھی ورک کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ابھی, اور بہت ہی اچھا ان کا اسکوپ اینڈ پرفارمنس جا رہا ہے. اور اس جنریشن کو میں نے کہا کہ جس طرح سے یہ جو دور چل رہا ہے ابھی,
اور جہاں پہ ہم لوگ موبائل، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، یہ جو دوڑ جس پہ ہم بھاگ رہے ہیں، یہ ہماری اصل زندگی نہیں. جو اصل زندگی ہے مجھ سے بہتر ہمارے علماء اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، بٹ جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ہمارا دین کہیں ہم سے نہ چھوٹے. جی کہیں جی نہ جی کہیں بالکل ایک بہت بڑی وجہ ہے صحیح صحیح کہا. ہاں، کیونکہ یہ جو چیز ہے وہ اس طرح سے کنسٹرکٹیڈ ہے، آرٹیفیشلی کنسٹرکٹیڈ ورلڈ ہے جس کے پیچھے دنیا دوڑ تو ضرور رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے بچے بھی اس میں کمپٹیشنز میں اس کو چیز کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے دین سے، ہمارے دنیات سے وہ کہیں چھوٹ نہ جائیں. اور اصل زندگی جو ہے، جو اسلام سکھاتا ہے وہی اصل زندگی ہے. اور یہ اگر چھوٹتی ہے بچوں سے یا ہماری آنے والی نسلوں سے، تو اس کا امپیکٹ جو ہمارے آنے والی نسل پہ پڑے گا وہ اتنا بہتر نہیں ہے. تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں ہو یا گورنمنٹ جاب میں ہو یا ٹرانسفریبل جاب ہے یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے پرائیویٹ پلیس پہ کہیں جاب کر رہا ہے، ان کے ساتھ ایک دشواری ہمیشہ آتی ہے کہ وہ ہر کچھ دن پہ وہ خود ریلوکیٹ ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے. آج جہاں ہیں تو کل کہیں اور. وہاں پہ ایک عالم کا موجود ہونا جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، اور پھر وہ ایریا سلیکٹ کرتے ہیں اپنے اسکول کے حساب سے، جہاں پہ بچوں کا اسکول نزدیک پڑے یا پھر جہاں پہ آفس نزدیک پڑے، تاکہ ٹرانسپورٹیشن بھی بہت بڑا ایشو ہے آج. جتنی پاپولیشن، ٹرانسپورٹیشن ٹائم کم ہو، اس کو سب مد نظر رکھتے ہوئے، تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو وہ اچھے عالم دین نہیں مل پاتے ہیں اگر وہ چاہتے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا. کیونکہ میں یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے خود ہی فیس کی ہے اور فیل کی ہے. تو وہ اگر چاہتے بھی ہیں تو ان کو ویسے عالمی دین مل نہیں پاتے ہیں جو اپنے ہی دین کو اور اپنی دنیات کو پڑھا سکیں اور اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دے سکیں جیسا وہ چاہ رہے ہیں. پھر ان کے پاس ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں جو نیئرسٹ مولانا یا مولوی اویلیبل ہیں، چلو بھائی انہی سے پڑھا لیں، دنیات ہم دیکھ لیں گے. تو اینڈ میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کسی طرح سے وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی تلفظ اتنی اچھی نہ رہی ہو بچوں کی، وہ کیونکہ ان کو وہ جو سکھایا گیا وہ سیکھ گئے، کیونکہ جو نیئرسٹ اویلیبل تھے ہم نے ان کو لے لیا. تو یہ جو اسکوپ آپ نے اسٹارٹ کیا ہے جہاں پہ ہمارے اپنے مولانا اینڈ عالمہ رہیں گی جو خود ہمیں اپنے اسلام کو سمجھائیں گی، از ناٹ اونلی آف فنیشنگ قرآن. یہ یہیں تک محدود نہیں ہے کہ آپ قرآن فنش کریں، یہ وہاں تک جاتا ہے کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جس طرح سے کریکولم ڈیولپ کیا ہے اس میں آپ اس چیز کو بھی ایڈ کیجیے. اور یہ آنے والے وقت میں اس کا فیوچر بہت اچھا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں انشاءاللہ میں ہوں یا وہ پرائیویٹ میں ہیں یا گورنمنٹ میں، وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹائپ کی ایجوکیشن ہو، اور انشاءاللہ یہ بہت ہی سکسیسفل ہوگا انشاءاللہ المستعان. میں پروفیسر صاحب سے آخری سوال کر رہا ہوں کیونکہ میرا ٹائم اب صرف 5 منٹ بچا ہوا ہے، پھر مولانا قائد عباس صاحب رہیں گے اور دعائیہ کلمات کرائیں گے. میں آپ کی نیک خواہشات کے 2-4 کلمے سننا چاہ رہا ہوں پھر سے پروفیسر صاحب سے، کہ آپ مجھے دعا دیتے ہوئے مجھے اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. آپ کا آڈیو میوٹ ہے، اس کو آن کر لیجئے، مہربانی ہوگی. جی بسم اللہ. جی جناب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طاہرین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ فتح قریب. نصر من اللہ فتح قریب سے آپ کے اس ادارے کے سلسلے میں جو دعائیہ کلمات ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، اور مدرسہ سدرۃ المنتہا کے لیے کامیابی اور اس کی نصرت کے سلسلے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ مدد فرمائیں گے. مشکلیں جو بھی ہوں گی انشاءاللہ مولانا مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام آپ کی مشکل کشائی فرمائیں گے. یہ اپنے طور پر کوئی بھی مکتب مدرسہ یہ انقلاب کی پہلی اینٹ ہے جو رکھی جاتی ہے. علم سب سے بڑے انقلاب کا نام ہے. اس علم کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ اپنے چھوٹی سی وہ فوج جو صرف تعلیمی زیور سے آراستہ تھی، اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا. حضرت امام خمینی آل اللہ مقامہ نے اپنے طور پر یہ دکھا دیا کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کی گود میں ابھی پل رہے ہیں وہی میرے ہتھیار ہیں، وہی ہماری سپاہ ہے.
اور مقصد یہ تھا بے شک بے شک جانتے تھے کہ 35 سال میں یہ بچے زمرے تعلیم سے آراستہ ہوں گے اور ان کو وہ صحیح راہ انشاءاللہ جس میں ان کی نشو و نمائی ہوگی اور اس کی تربیت کرنے کے لیے تعلیم دینے کے لیے 16 سال کا بنواس قبول کرنے کے لیے امام خمینی تیار ہوئے. پیرس میں بیٹھ کر کے انقلاب پیدا کر دینا حضرت امام خمینی علیہ واہ اللہ سبحان اللہ کام ہے. اور اس کے سلسلے میں پوری سبحان ایرانی اللہ قوم، پوری دنیا کی جو ہے، پوری دنیا کی جو آبادی ہے، سبحان پوری اللہ دنیا کے جو انسان ہیں وہ بات انہیں پیش کر رہے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم یہی چاہیں گے کہ آپ بالکل بالکل اپنے طور پر مدرسہ سدرۃ المنتہا جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ بھی تعلیمی انقلاب کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ آن لائن پیش کرنے کا انشاءاللہ مطلب ہے کہ آپ پوری دنیا کو تعلیمی انقلاب کا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. اور یہ تعلیم جو جی پاک بھی ہے، مطہر بھی ہے، جائز بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد بھی یہ کام آئے گی انشاءاللہ، وہ تعلیم ہے. ہم اپنے طور پر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم انقلابی سپاہیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں حسن جعفر صاحب اور جی اسما صاحبہ اور شاداب صاحب جی جو ہم لوگوں کے رہبر ہیں جو سامنے آ رہے ہیں وہ ہے مولانا حجت الاسلام المسلمین نہیں مولانا سید قائد عباس صاحب کا مشورہ، اور اسی طرح سے اور جن لوگوں نے بہنوں نے مشورہ دیا ہے، اور پروفیسر حسن جعفر صاحب جنہوں نے ہم لوگوں کے سامنے اپنے طور پر بہت ہی انالائسس کیا ہے اس دور میں ٹیکنیکل تعلیم اور ٹیکنالوجی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی وضاحت کی ہے، اس کی انہوں نے بھی وکالت کی ہے. ہم بھی ان کی تقریر کے ساتھ ساتھ ہیں اور ان کے کلمات کے ساتھ ساتھ ہیں، اور سبوں نے جو کچھ بھی جائزہ لیا ہے مدرسہ مکتب کے سلسلے میں، خاص طور پر مدرسہ سدرۃ المنتہا کے سلسلے میں جو جائزہ لیا ہے، اپنے خیالات کا جائزہ، اس میں ہم بڑی کامیابی محسوس کرتے ہیں اور انقلابی دستک محسوس کرتے ہیں. جو انقلابی دستک جی انشاءاللہ شاداب صاحب کی رہنمائی میں انشاءاللہ شروع انشاءاللہ ہوگی. ہم لوگ ان کے سپاہی رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور ان کا انشاءاللہ مشورہ ہم انشاءاللہ لوگ لیتے انشاءاللہ رہیں گے، والمستعان لیتے رہیں گے. مکتب ایک انشاءاللہ مشورہ دیتا والمستعان رہے گا، وہ چلاتا رہے گا ہماری زندگی، اور وہ زندگی جو پاک زندگی بنے گی انشاءاللہ اس میں سب حصے دار بنیں گے ہم لوگ سب کے سب، اور جو جنت جی کی مامی و مددگار ہوگی. اور اہل بیت اطہار علیہ جی السلام کے دل کو سرور بھی ملے گا کہ ہاں ہمارے سپاہی کام کر رہے آمین ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ضرور العالمین والصلاۃ علیہ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے جو پیرنٹس جڑے اور جن لوگوں نے ہم کو سوالات کیے ان کا، اور آپ سب کا جو ہمارے گیسٹ آئے حسن جعفر صاحب، اسما زیدی صاحبہ، مولانا قائد عباس صاحب، ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کیا. آپ سب نے ہمارے پروگرام کو کامیاب بنایا. آپ سب کے یہ تو ہمارا پہلا قدم تھا آپ سے نیک مشورہ لینے کا. اس طرح کا پروگرام انشاءاللہ ہم اور بھی قائم کرتے رہیں گے اور آپ سے نیک مشورہ لے کر کے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے. آخر میں دعائے فرج پڑھتے ہوئے میں اختتام کرنا چاہتا ہوں. آئیے ہم سب مل کر کے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.